بھی لوگ آ گئے. تو پاکستان تحریک انصاف کے ورکر نہ پہلے کے بھی ڈرے نہ آج ڈریں گے ان شاء اللہ تعالیٰ. تو فیصل واڈا کو آپ ایزی کیوں لیتے ہیں سر؟ سارے ایزی لیتے ہیں، سیریس نہیں لیتے اس طرح، بلکہ ہم اس کے بڑوں کو سیریس نہیں لیتے. بس اس کی جو اپنی مرضی جو کہے، لیکن ہم ان چیزوں سے نہ پہلے گھبرانے والے تھے نہ آئندہ گھبرائیں گے ان شاء اللہ تعالیٰ. پہلے بھی اگر ان چیزوں سے ہم ڈرتے ہم نے 9 مئی سے پہلے پارٹی چھوڑ جاتے، تو اسی ٹائم بھی ہم نے بھگتا اب بھی کرنے کو تیار ہے. روزانہ ہر ٹویٹ کے بعد میری اس طرح میری سب کی ایک پوزیشن ہے، ورن نکل جاتی ہے. روزانہ ہم عدالتوں کی رجوع کرتے ہیں، لیکن یہ اس کی غلط فہمی ہے کہ ان چیزوں سے ہمیں تکلیف ہوتی ہے. ہم نہیں چاہتے کہ اداروں اور عوام کے درمیان فاصلے پڑے. ہم چاہتے ہیں کہ ادارے اور عوام ایک دوسرے کے ساتھ ہوں. ہم چاہتے ہیں کہ اداروں کے پیچھے عوام ہو، لیکن اس صورت ہوگی جب عوام اداروں سے خوش ہو. آپ ایک پاپولر لیڈر جس کو 70-80% لوگ سپورٹ کرتے، آپ اس کو کبھی برا بھلا کہتے، کبھی اس کو سیکورٹی ریسک مانیں گے، تو اس سے فاصلے بڑھیں گے. کیونکہ آپ چاہے یا نہ چاہے، جو یوتھ ہے اور جو یوتھ کو چھوڑے، جو نئے ووٹ رجسٹر ہو رہے ہیں، جو 10-12 سال کے بچے ہیں، وہ بھی عمران خان صاحب کے ساتھ جڑے. آپ اس کا میں بار بار کہتا ہوں کہ بٹو جو ہے ایک جنریشن کا لیڈر تھا. آج تک بٹو کو آپ اس کو آپ شہید کیا لیکن ختم نہیں کیا. تو عمران خان تو 3 جنریشن کا لیڈر ہے، تو آپ کی نسلیں ختم ہوگی، عمران خان کو ختم نہیں کیا. پہلے اگر ہم سنتے تھے فاطمہ جناح صاحبہ کے دور میں ہم نہیں تھے، ان کو بھی سیکیورٹی تھریٹ کہا گیا. نہیں، بدقسمتی ملک کی یہ ہے کہ یہاں پر جب بھی پاپولر لیڈر ہو اس کے خلاف اس طرح کی باتیں ہوتی ہے. ہر پاپولر لیڈر جو ہے یہ سیکورٹی رسک اس کو مانا جاتا ہے، اس کو سمجھا جاتا ہے. تو یہ کوئی نئی بات نہیں، یہ ہمیشہ سے اس طرح ہوا ہے کہ جو عوام میں مقبول ہو اداروں میں قابل قبول نہیں ہوتا. کیونکہ اداروں کو کمزور لوگ چاہیے ہوتے، اداروں کو ایسے لوگ چاہیے ہوتے جو اس کے کہنے پہ اٹھک بیٹھک کرے، جس کی کمزوریاں ہوں، جس کی فائلیں ہوں، جس کو اقتدار کا لالچ ہو. تو جب بھی کوئی اس طرح کے لیڈر بنتا ہے تو اداروں کو قابل قبول نہیں ہوتا. اور یہ میرا خیال ہے ملک کی بدقسمتی ہے، اسی وجہ سے ملک ٹوٹ گیا. اسی طرح سے آپ بلوچستان کے حالات دیکھیں، آپ کوٹا کے حالات دیکھیں، آپ کیپی کے حالات دیکھیں. تو یہی رویے ہے، اور جو ہم اپنے آپ کو اپنے کل سمجھنے کا ہے کہ ہم آپ سے یہ تو میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ بھائی جان اس ملک کی چاچا مامے نہ بنے. آپ یہ ملک ہمارا بھی ہے، ہم آپ سے اگر زیادہ نہیں ہے تو کم بھی آپ سے نہیں ہے. ہم بھی چاہتے ہیں، ہمارے بچوں نہیں آ رہے ہیں، ہم نہیں آ رہے ہیں. آپ نے تو ریٹائر ہو کے باہر جانا ہوگا. آپ کی تو جتنی بھی آپ دیکھیں کتنے لوگ یہ سرکاری افسر جو بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، پھر کہاں ہوتے، کینیڈا میں ہوتے، پھر آسٹریلیا میں ہوتے. آپ نے آج تک کسی پولیٹیشین کو بھاگتے ہوئے دیکھا؟ بے شک جو مجبوری میں چلے جاتے واپس آتے. ہمیں تو اس ملک میں رہنا ہے، ہمارے بچوں نہیں آ رہے ہیں، آپ کے بچوں میں تو نہیں رہنا. سر پاکستان سے جو موجودہ صورتحال ہے ہمارے، چونکہ آپ کے پی سے تعلق رکھتے ہیں، تو کے پی کی روایت یہ ہے کیونکہ وہاں پر زیادہ تر اوورسیز بن جاتے ہیں، بڑے وہاں جاتے ہیں. لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں یہ نہ جینے دیا جا رہا اور نہ ملک سے جانے دیا جا رہا. نہیں، یہ تو بدقسمتی. اگر یہاں سے لوگ جاتے ہیں تو یہ اس لیے جاتے ہیں کہ یہاں پر روزگار نہیں ہے. اس اوورسیز کے ساتھ ہم نے کیا کہ ہم نے اپنے لوگوں کو وہاں پر، کیونکہ اس نے آپ سے اختلاف رائے رکھی، آپ نے UAE میں دیکھا، آپ نے سعودی عرب میں دیکھا، ہم نے اپنے لوگوں کو پکڑوایا. آپ نے دوسرے ملکوں میں دیکھا وہی لوگ جس کو یہ ملک چلاتے ہیں، ریمیٹنسز سے بیچتے ہیں اور ہمارا ملک چلتے ہیں، اس کے ساتھ جو ہم نے کی، اس کی اکثریت عمران خان صاحب کے ساتھ. ہم نے عمران خان کی دشمنی میں اس کو بھی نہیں چھوڑا. ملک کے ساتھ جو ہم نے کیا، ان کے ساتھ جو کیا، عدالتوں کو جو بے توقیر کیا، ججوں کو بے توقیر کیا، ایک عمران خان کی دشمنی میں. تو یہ کہاں تک جائیں گے؟ عمران خان سے کتنا جینا ہے. 9 ٹائم وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا آ چکے ہیں، اب 10ویں مرتبہ آئیں گے. یہ بھی ایک ورلڈ ریکارڈ ہے کہ کسی پورے پاکستان میں، پورے ملک میں کوئی وزیر اعلیٰ 9 ٹائم نہیں آیا اپنے لیڈر سے ملنے کے لیے، لیکن پھر بھی ان کو ملنے نہیں دیا جا رہا. تو نیکسٹ اسٹیپ کیا ہوگا؟ نہیں، میں آپ کو میں ایک بات کرتا ہوں، ہم پولیٹیکل لوگ ہیں. ہمارے پاس جو پولیٹیکل آپشن ہوتے ہیں وہ استعمال کریں گے. ہم کوئی گریدا فوج تو نہیں ہے کہ ہم اداروں سے لڑیں، ہم ہتھیار اٹھائیں. ہم کبھی نہیں چاہیں گے کہ ہمارے، اور مجھے ڈر جو لگ رہا ہے، مجھے جو یہ لگ رہا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ یہ ورکر ہم سے مایوس ہو کے خود نکل آئے. اور جب یہ خود نکل آئے گی، خدا کی قسم اس کو مذمت کے قابل نہیں ہوگی. سب سے خطرناک بات یہ یقین کرے، ہم جو پریشر برداشت کر رہے ہیں آپ کو اندازہ ہے. یعنی کہ آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت بھی کارکنان آپ سے خفا ہیں؟ ہاں بالکل، یہ حقیقت ہے کہ کارکن ہمارا ڈیمانڈ اس کا ہے. میں نے کہا کہ میں 2 سال، میں اس سے پہلے بھی 10 سال میں نے رہ چکا ہوں. ہمارے ورکر آتے ہیں، اس کی مجبوریاں ہوتی ہیں، ہمارا کمبا لگا ہے، ہمارا میٹر لگا ہے، ہمیں ٹرانسپورٹ. یقین کرے 2 سال میں کوئی بندہ نہیں آیا. آتا ہے تو خان کم نکلے گا.
تو جب وہ ہم سے مایوس ہوگی بغیر قیادت نکل آئیں گے. میں بار بار اس کی کہتا ہوں کہ بھائی جان ہم تو آپ سے ڈرتے ہیں, ہم فیملی والے ہیں, ہم بچوں والے ہیں, ہم اپنے آپ کا مطالعہ پاکستان پڑھا ہے ہم, لیکن یہ سوشل میڈیا کے لوگ اس کو تاریخ بھی معلوم ہے, اس کے ہیرو بھی معلوم ہے اور اس کے جو ہے ولن بھی معلوم ہے, وہ آپ سے نہیں ڈرتے. آپ ہمیں بچوں کے ذریعے ڈراتے ہیں, فیملی کے ذریعے ڈراتے ہیں. یہ آپ کو, اور میں اکثر کہتا تھا کہ بھائی جان, اکثر میں بلکہ سہیل کا نام میں لیتا تھا, ایک دفعہ مجھے یاد ہے انگو میں تقریر کر رہا تھا, میں نے کہا اگر میری جگہ سہیل آ گیا پھر کیا کروں. اچھا آج شاید خٹک آ گیا, اسی طرح اگر مجھے ریپلیس کرے گا, مجھ سے میری ورکر مایوس ہوگی, میرے کیا تو میری جگہ کس نے آنا ہے, یوتھ نے آنا ہے, جس کی نہ فیملی ہوگی, جس کی نہ بچے ہوں گے, جس کو نہ ڈر ہوگا, جس کو خان کے کہنے پہ وہ جان دے گا بھی, جان دے گا بھی. اچھا آپ کے لیے مشکل ہو جائے گا. اچھا سر, میں یہ سوال بہت سارے ایم پیز ایم این ایز سے کرتا ہوں. یہ کچھ وقت پہلے علی امین گنڈا پور صاحب ایز اے سی ایم تھے, اب سہیل صاحب آئے, تو واٹ از دا ڈفرنس بٹوین علی امین گنڈا پور اینڈ سہیل افریدی؟ کیا دیکھتے اس کی اسٹریٹجی مختلف تھی. وہ شاید مذاکرات پہ یقین کرتا تھا, وہ شاید یہ سوچتا تھا کہ بھائی جان کیا اچھا ہے. سہیل میں یہ ہے کہ سہیل سوچے گا نہیں, سہیل وہ ہے کہ وہ کہے گا, جو خان کہے گا اس پہ عمل کرے گا. سہیل سوچے گا نہیں, وہ سوچے گا نہیں, جو خان حکم دے گا. تو شاید علی امین صاحب کوشش کر رہے تھے کہ مفاہمت سے ہاتھ نکالے, لیکن میرا نہیں خیال کہ سہیل آیا بھی اس لیے کہ خان کو اس پہ اعتماد تھا, خان کو یہ یقین تھا, اور ہمیں بھی یقین ہے کہ وہ خان کو مایوس نہیں کرے گا. جو خان حکم دے گا اس پہ. ایز اے صوبائی پریزیڈنٹ آپ کی کیا ذمہ داری ہیں, اور آپ کیا کریں گے اگر خان صاحب کی بہنوں کو اس طرح نہیں ملاقات کروائی جاتی, سی ایم صاحب کی ملاقات نہیں کروانی جاتی, تو آپ کی بہت زیادہ رسپانسبلٹی, آپ صوبے کے صدر ہیں. میں اس صوبے کی سطر تو میرے خیر یہ پروڈکشن نہیں ہے, میں تو پشاور کے ایریا میں آیا ہوں. اچھا, میرے پاس میری طرح سے اور بھی صوبائی صدور ہے. یہ تو مرکزی قیادت نے فیصلہ کرنا ہے, بلکہ مرکزی بھی تو خان صاحب نے ذمہ داری جو ہے تاریخی تحفظ ان کو کی ہے, اور ہمیں پابند کیا کہ اس کے فیصلوں کے ہم پابند ہوں گے. ایز اے صوبائی صدر مجھے جو بھی ذمہ داری دی کہ انشاءاللہ تعالیٰ میں کیا رکھوں. ایک لاسٹ سوال, ڈکی بھائی سب نے سنا ہوگا, کسی کوئی اس کو پسند کرتا ہے یا نہیں کرتا, وہ شکریہ ادا کر رہا تھا بگ برادرز کا. اس کے بارے میں نے ایک کارکن کا ایک جملہ پڑھا تھا کہ کچھ لوگ جو ہے وہ بگ برادر کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور ہم کارکن جو ہے پنگا لیتے ہیں. نہیں, میں ایک بات بتاؤں, ورکر کے گلے ہوں گے, شکوے ہوں گے, وہ حقیقت ہے, لیکن یہ بتاؤں جو خان کے ساتھ جو جڑے ہیں نا, ایسا کوئی ایم این اے نہیں ہے جس پہ درجنوں FIR ہے. تقریباً ہر بندے پہ, ٹھیک ہے ہو سکتا ہے وہ ڈیمانڈ اس کی ہو کہ زیادہ ڈلیور کرے. ایک ایم این اے کو جو 26 آئینی ترمیم آ رہی تھی, 1 ارب روپے کی آفر تھی, نقد آئی تھی. یہ نہیں کہ عوام میں باتیں تھی, میں خود گواہ ہوں, میرے ساتھ یہ 2 ایم این اے اب بھی ہے. تو ان لوگوں نے اس کو ریجیکٹ کیا, منسٹری ریجیکٹ کی. آپ دیکھیں کتنی تیزی سے ہمارے ایم این اے جو ہے وہ ریسیٹ ہوتے جا رہے ہیں. تو وہ اس لیے کہ خان کے ساتھ قیادت جو ہے خان کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. ہر بندہ بھگت رہا ہے. میں پنجاب کے تو بہت برے حالات ہیں, لوگوں کی زمینوں پہ قبضہ کیا گیا, کاروبار بند کی. اس کے باوجود اگر یہ آج خان کو چھوڑ دے, اس کے لیے آسانی پیدا ہو جائے گی, اس کو منسٹری ملے گی, اس کی نئلیں ختم ہو جائے گی. تو ٹھیک ہے, میں اس سے اچھا کرنا چاہیے, لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ ہر ایم این اے تقریباً ہر ہفتے جو ہے 2-3 دفعہ عدالتوں کے چکر. زبردست. ڈکی بھائی